اسرائیلی اور یہودی قوم کا شمار حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والوں میں ہوتا ہے۔ در حقیقت اسرائیل کا نام ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قوم بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مسلمانوں اور اسرائیلیوں سے متعلق دو واقعات ایسے ہیں جن کا تاریخی پس منظر نہایت دلچسپ ہے۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی دو ایسے واقعات ہیں جن کے حقائق بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ یہودیوں نے ایک مشکل وقت گزارنے کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین کی جانب تجارت کی تاکہ وہ سرزمین عرب کو فتح کر سکیں۔ واضح رہے اسرائیل کے دور حکومت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 3 حکمران آئے تھے، جن میں حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام شامل ہیں۔ تابوت سکینہ روح زمین پر نہایت مقدس چیزوں میں سے ایک ہے۔ دراصل یہ ایک صندوق کا نام ہے جس میں جلیل القدر پیغمبروں کے تبرکات اور آسمانی اشیاء رکھی گئی تھی۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ اس کے حوالے سے یہ مانا جاتا ہے کہ اس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک کے تبرکات محفوظ تھے۔ تاہم حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کی اور اسے تابوت سکینہ کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس باکس میں لوح قرآن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ مقدس کتاب تورات کا اصل نسخہ بھی اس میں رکھا گیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا کے مقام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خاص پیالہ بھی موجود تھا جو من و سلوہ لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قرآن میں تابوت سکینہ کے حوالے سے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں کہا گیا ہے، اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد چھوڑ گئی تھی۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ چونکہ اس صندوق میں انبیاء علیہ السلام کی وہ اشیاء موجود تھی جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے میں عطا کی گئی تھی، اسی لیے اس کو اللہ کی رضا سے یہ مقدس درجہ دیا گیا تھا۔ عوامی عقیدے کے مطابق ایسا نہیں تھا کہ اگر اس تابوت کو مقدس درجہ دیا گیا تو لوگ دیگر تابوت کو بھی پوجنا شروع کر دیں۔ اس تابوت کو خدا کی مرضی کے تحت خصوصی حیثیت دی گئی تھی، یہاں تک کہ اسرائیلیوں کے لیے تابوت سکینہ ان کے قبلے کی حیثیت رکھتا تھا۔ عام طور پر یہ تصور قائم ہے کہ جب صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کی تحویل میں تھا تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی حفاظت کے لیے ایک محل نما مندر کی تعمیر کروائی جائے جس میں اس صندوق میں موجود انبیاء کرام کی مقدس چیزوں کو حفاظت سے رکھا جا سکے۔ تاہم طویل تعمیری دورانیہ کے باعث اس ہیکل کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکی، لہٰذا اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل کیا گیا اور اس ہی وجہ سے اس کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی میں تب تک محفوظ رہا جب تک اہل بابل نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ نہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد صندوق وہاں سے غائب ہو گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ تاہم اس کے کچھ عرصے بعد ہی اسرائیلیوں نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کروانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار رومیوں نے اس مقدس جگہ کو نشانہ بنایا اور اس کو تباہ کر کے وہاں ایک عیسائی چرچ قائم کر دیا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یروشلم فتح ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہاں تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کی تعمیر کردہ عبادت گاہ سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی۔ یہ ٹھیک وہی جگہ ہے جہاں مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ اب یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی قائم ہے وہ ان کی ہے، اگرچہ وہ پورا خطہ مسلمانوں کے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مسجد کی قربانی دینا ضروری ہے، تاہم مقدس تبرکات کی تلاش کے نام پر مسجد اقصی کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہیکل کی ایک بچ جانے والی پسماندہ دیوار جہاں ایک دروازہ بھی موجود ہے قیامت سے قبل ان کے آخری نبی اور بادشاہ کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دروازے کے سامنے دفن کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا اور تمام دنیا کے یہودی اس کی بادشاہت اور نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔
موجودہ حالات پر نظر دوڑائی جائے تو اس میں کہیں نہ کہیں اسرائیل کی ایک سازش نظر آتی ہے۔ وہ جنگ کی آڑ میں راکٹ حملہ کر کے مسجد اقصی کو شہید کر سکتا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اس جنگ کے دوران اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں فلسطین کے اندر کئی مساجد شہید ہو چکی ہیں، اور ایسے ہی حملوں سے مسجد اقصی کو شہید کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس طرح جنگ کی آڑ میں اسرائیل کے پاس پورا موقع ہے، اور وہ اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھائے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ڈائریکٹ مسجد اقصی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو مسلمان یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ باقی اللہ کی ذات خوب علم رکھنے والی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت کرے اور ہمارا ایمان مضبوط کرے، آمین۔